ہمارے ساتھ حاضر ہیں سید عباس حسینی صاحب اور اسی طریقے سے آغا حسن رضا نقوی صاحب کے خوش آمدید کہتے ہیں کہ دوبارہ تشریف لائے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے۔ آغا عباس، بحث ہماری یہاں تک پہنچی تھی پچھلے پروگرام میں کہ سیکولرزم کی اگر ہم ابتدا دیکھیں تو وہ ایک تحریف شدہ دین کے خلاف ایک تحریک آپ لے لیں، اور اسی طریقے سے جو مبانی بنائے گئے، جو اساس و بنیاد بنائی گئی سیکولرزم جس کے اوپر کھڑا ہے، اس کے اوپر بھی مختصر سی ہماری گفتگو ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مبانی بھی سست ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں، اور تو لہٰذا سیکولرزم جو ہے اسلام کی نگاہ میں وہ ضعیف ہے۔ لیکن اسی سوال کو میں ایک اور انداز میں پیش کروں گا تاکہ ایک مطلب جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے کہ آیا اسلام اور سیکولرزم ان دونوں کے اندر سازگاری اور ان کا آپس میں جمع ہو جانا کسی بھی صورت میں ممکن ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ نے جو سوال پوچھا ایک بہترین سوال ہے، اور ایسا سوال ہے جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے اور لوگوں کی طرف سے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے کہ ہم ایک طرف سے سیکولرزم کو بھی مان لیں اور ایک طرف سے دین کو بھی مان لیں، یعنی ہم مسلمان بھی ہیں اور سیکولر بھی ہیں، ان دونوں کو ہم آپس میں جمع کرتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے، دیکھیں کہ دین کا جو مخالف ایک نظریہ ہے، ایک تحریک ہے، وہ ایتھیزم کا ہے۔ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ دین کے مخالف ہوتے ہیں، جو سیکولر ہوتا ہے وہ دین کا مخالف نہیں ہوتا۔ اس طرح سے اس مدعا کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دقت کریں، خود جو سیکولرزم کا اپنا جو نظام ہے، اس کے جو مبانی اور اصول ہیں جس طرح سے آپ نے اشارہ فرمایا، ان میں دقت کریں، ان میں غور کریں، تو ہمیں یہ بات بالکل واضح انداز میں سمجھ آ جاتی ہے کہ ان دونوں کا آپس میں جمع کرنا ممکن نہیں ہے، ان دونوں کو آپس میں آپ کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے مثلاً جو خود اس کی سیکولرزم کی جو تعریف، اس کی ڈیفینیشن جو ہم نے مختلف ڈکشنریز سے کی، اور جو خود اس نظریے کو ماننے والے اس کے جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ جو نظریہ پیش کرتے ہیں، جس انداز میں پیش کرتے ہیں، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ دین کو اپنے تمام اجتماعی پہلوؤں سے کاٹا جاتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ دین صرف ایک فردی مظہر بن کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ گویا ایسا ہی ہے کہ آپ دین کے بعض نظریات اور دین کے بعض مفاہیم اور دین کے بعض اصولوں کو قبول کریں اور بعض ایک بڑے حصے کو دین کے چھوڑ دیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض جو ہمیں پسند ہے ان پہ ہم عمل کریں گے جو فردی پہلو ہے، لیکن بعض جو ہمیں پسند نہیں ہیں یا جو اجتماعی پہلو ہے ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو ایک گویا ایک نیا اسلام، ایک نیا دین بنانا ہوگا کہ جس میں صرف فردی نظریات موجود ہوں، اجتماعی اور معاشرتی نہ ہو، اس میں کوئی پہلو ایسا نہ ہو، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے اندر جو ہے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ احکام کی جو ہے وہ معاشرتی احکام ہیں اور اجتماعی و سماجی جو ہے وہ احکامات رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے پیچھے بات کی کہ دین کے جو مبانی اور اصول ہیں اور سیکولرزم کے جو مبانی اور اصول ہیں، ان کو اگر آپس میں ہم مقایسہ کریں، کمپیریٹیولی آپس میں ہم دیکھ لیں، تو ان کا بہت آپس میں کنٹرڈکشن ہے، تضاد ہے، یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب سب کی طرف ہم نہیں جا سکتے۔ بطور مثال دین کہتا ہے کہ اس پوری کائنات کا جو محور ہے وہ خدا ہے، خدا محوری کا نظریہ بیان کرتا ہے، جبکہ اس سیکولرزم کا جو ایک نظریہ ہے اس کے اندر خود انسان محور بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کا جو محور ہے، معیار ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، وہ انسان ہے۔ تو یہ دیکھیں خود اور انسان بھی انسان مادی ہے۔ ہاں، انسان کا بھی ایک خاص جنبہ، ایک خاص پہلو انہوں نے مد نظر رکھا، وہ یہی بدن، وہ یہی جسم، وہ جو روح ہے، وہ والا جو پہلو ہے اس کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے مثلا عقل محوری یا بہت زیادہ حد تک وہ آزادی، ایسی آزادی جو بے ہنگم ہے، جس کے کوئی خاص قاعدہ قانون نہیں ہے، مطلق آزادی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے اصول ہیں کہ جن کے ساتھ دین کی ناسازگاری ہے۔ دین بھی انسان کو آزادی دیتا ہے، لیکن ایک خاص دائرے کے اندر جو خود دین نے معین کیا ہے۔ بالکل، اور دین نے معین بھی اس اعتبار سے کیا، جیسے ہم پچھلے پروگرام میں بھی یہ بحث کر رہے تھے آ کے کہ اگر دین کسی چیز سے روک رہا ہے تو وہ انسان ہی کی مصلحت میں ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ جان بوجھ کے نعوذ
باللہ جو ہے وہ انسان کو فقط محدود کرنے کی خاطر جو ہے وہ بعض احکامات نازل کر رہا ہے، اس کو منع کر رہا ہے. نہ ایسا نہیں ہے. جیسے بشر میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک ادارہ بن جاتا ہے، کوئی ایسا حکومت خود بخود جو ہے بنا دیتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو. ایسے ہی ہے جیسے آپ بچے کو روک رہے ہیں. جی 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 بالکل بالکل ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے. یعنی اس کو غلط ہوگا اگر ہم کہیں کہ دین انسان کو محدود کر رہا ہے. اب اسی طرح سے مثلا ایک اور چند جہات سے اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ دین میں اور سیکولرزم میں آپس میں کیا فرق ہے. مثلا دین یہ کہتا ہے کہ حاکمیت کا اور حکومت کا جو حق ہے وہ صرف خدا کے پاس ہے. کیوں؟ اس کی بھی اگر آپ مزید پیچھے چلے جائیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا یہ کہنا ہے کہ یہ پوری کائنات خدا کی ملک ہے، خدا کی ملکیت ہے، اور جو چیز جس کی ملکیت میں ہو اسی کو حق تصرف حاصل ہے. لہٰذا جب یہ پوری کائنات خدا کی ملک ہے، خدا کی ملکیت ہے، تو خدا کو یہ حق حاصل کہ وہ حکومت کرے. یا وہ خاص بندے کہ جن کو خدا نے خود معین کیا ہو یا جن کو خداوند متعال کی طرف سے اجازت ملی ہو، وہی لوگ حکومت کر سکتے ہیں. اسی طرح سے مثلا ہم جب دین میں دیکھتے ہیں کہ دین نے حاکم کے لیے وہ جو آپ کے اوپر حکومت کریں، گورن کریں آپ کے ملک کو، آپ کے علاقے کو، تو اس کے لیے بھی خاص شرائط بتائی ہیں. مثلا کہا کہ حاکم میں یہ شرائط ہونی چاہیے. جبکہ سیکولرزم مثلا میں جو حاکم کی شرائط بیان کی جاتی ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے جو دین کے اندر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مثلا ایک شرط جو دین نے ہمیشہ کے لیے بیان کی وہ عدالت کی شرط ہے. تو سیکولرزم میں یہ کہاں پر ہے کہ حاکم کو عادل ہونا چاہیے. سامنے جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گھپلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر اسی کو پھر دوبارہ حاکم اپنا مان رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، اور اس کی واضح مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ اسی سیکولرزم اور جو جمہوریت کے اندر ٹرمپ جیسا قمارباز بھی آ کے حاکم بن جاتا ہے اور قبول بھی کرتے ہیں اور خوشی بھی کا اظہار بھی کرتے ہیں، تالیاں بھی بجاتے ہیں، کوئی بات نہیں. قمارباز ہو جو بھی ہو اور اس کے اپنے ذاتی کاروبار جس قسم کے جس انداز کے بھی ہو، لیکن وہ حاکم بن سکتا ہے. لیکن اگر دینی معیار حاکم ہوں گے تو اس جیسا بندہ کبھی بھی یعنی اپنے اوپر بھی عدالت اس نے حاکم کی ہو اور پھر معاشرے میں آ کر بھی عدالت کو اجرا کرے اور کسی کے اوپر وہ ظلم نہ کریں. اور خود گناہوں کے حوالے سے، جو معنوی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے اس میں اتنے اقدار پائے جائیں. حتیٰ آپ کو پتہ ہے کہ جو جدید ترین نظریات ہے خود ولایت فقیہ کے حوالے سے، کہ اگر ولایت فقیہ اگر اس طرح کے خدا نخواستہ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو، خود بخود اس کی حکومت ساقط ہو جاتی ہے، وہ اپنے عہدے سے معزول ہو جاتا ہے. کسی قسم کا ریفرینڈم کرنے کی اور اس میں ضرورت ہی نہیں ہے اس میں آگے. تو یہ دیکھیں آپ سیکولرزم اور دین کو آپس میں کیسے جمع کر سکتے ہیں. یہ بہرحال دونوں نظاموں کی اگر لیڈرشپ کو خود دیکھ لیں کہ ایک دین لیڈرشپ دے رہا ہے نبی امام کی صورت میں، پھر یہاں آ کے مثلا ولی فقیہ کی صورت میں، تو اگر آپ ان کی زندگیوں کا اسٹڈی کریں، مثلا ان کا انفرادی جنبہ، اجتماعی بہت زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل ایسے ہی ہے معاشرے کو. بہرحال اب باتیں بہت زیادہ ہیں، دامن وقت میں گنجائش کم ہے. یا مثلا قرآن مجید نے کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. سورہ مائدہ کے اندر اس طرح کی 3 آیتیں موجود ہیں. یہ تو صرف ایک آیت میں نے کوٹ کی، اس طرح کی 10 آیات اور سینکڑوں روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن میں کہا گیا کہ حکم اگر ہے، حکومت اگر ہے، عدالتی نظام اگر آپ کے پاس ہے، اجتماعی سسٹم آپ کے پاس ہے، سیاسی نظام آپ کے پاس ہے، تعلیم و تربیت کا نظام آپ کے پاس ہے، تو وہ ویسا ہونا چاہیے جیسا خدا چاہتا ہے. آیا سیکولرزم ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور سیکولرزم کو جمع کرنا ممکن نہیں، کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے. بس آپ کی بات میں چند نکات تھے کہ چونکہ سوال آپ کے ساتھ بھی اسی قسم کا مربوط ہے، میں چاہوں گا کہ ان 2-3 نکات کو میں تھوڑا پررنگ کروں کہ اسلام اور سیکولرزم میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا، جمع نہیں ہو سکتے یہ کبھی، کیونکہ دین جو ہے وہ خدا محور ہے اور سیکولرزم جو ہے وہ انسان محور ہے، اور انسان بھی مادی اپنے جنبے کے ساتھ. دین کے اندر سیکولرزم کے جو قائلین ہیں وہ عقل افراطی کے قائل ہیں، عقل کی محدودیت کے قائل نہیں ہیں. لیکن دین نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ عقل درست ہے، بہت ایک ارزش مند اور ویلیو رکھنے والی چیز ہے، لیکن یہ اپنی ایک حد رکھتی ہے. وحی کے سائے میں، اسی وجہ سے وحی کو آنا پڑا اور وحی کے سائے میں اس کو تربیت دی آ کر، اس نے پھر مزید حقائق جو. لیکن یہ جو ہے یہ عقل افراطی قائل ہیں کہ انسان کی عقل میں اتنی قدرت موجود ہے کہ وہ تمام حقائق کو کشف کر سکتا ہے، جو کہ آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے. اور تیسری اہم چیز جو آپ نے بیان کی ہے کہ جو ہمارے اس پروگرام کے ساتھ بھی بہت زیادہ سازگار، اور ہم اسی کے اوپر جو ہے اگلی گفتگو اپنا کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خداوند متعال چونکہ خالق ہے اور مالک ہے
بس حق حاکمیت بھی اسی کے پاس ہے، اور یہ حاکمیت کا حق وہ جس کو دے گا اس کے لیے ہوگی، وَإِلَّا کوئی بھی حق حاکمیت جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ لیکن سیکولرزم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حق حاکمیت جو ہے وہ بشری ہے۔ جی ہاں، اور مزے کی بات یہ کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کسی کو کسی کے اوپر حکومت کا حق حاصل نہیں ہے، اس کا مطلب ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ انسان مختار ہے، آزاد ہے۔ بالکل بالکل، کس نے آپ کو حق دیا کہ اگر دوسرے کے اوپر حکومت کریں؟ بالکل، یعنی خدا کے علاوہ کوئی بھی کسی دوسرے انسان پر حق نہیں رکھتا، اسی طرح چونکہ خدا خالق و مالک ہے لہٰذا وہ حق رکھتا ہے۔ اور سب بعض اوقات وہ تھوڑا سیکولرزم اور اسلام میں سازگاری ایجاد کرنے کے لیے بعض ایسے سادہ سی تعبیریں جو عوام فریبی پر مشتمل ہوتی ہیں لے کر آتے ہیں کہ سیکولرزم تو یہ کہتا ہے ایک دوسرے کو برداشت کرو، سیکولرزم کہتا ہے کہ رواداری رکھو ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ تو اسلام کے ساتھ منافی چیزیں نہیں ہیں، تو پھر کیوں ان کے اندر جو ہے وہ جم نہیں ہو سکتی، اور کیوں یہ بات کی جاتی کہ جمع نہیں ہو سکتے آپس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے انتہائی اہم سوال ہے، کیونکہ جو حربہ ہوتا ہے عوام کو دھوکہ دینے کا یا فریب دینے کا، وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی نظریے کی ایک دو یا چار خوبیوں کو اتنا اس کو ظاہر کرتے ہیں، اتنا اس کو پررنگ کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس کو بیان اور ڈسکس کرتے ہیں کہ عوام یہ سمجھے کہ اگر ہمیں مساوات چاہیے، اگر ہمیں انصاف چاہیے، اگر ہمیں برابری چاہیے، اگر ہم مثلاً کسی قسم کی انتہا پسندی اور تشدد سے نجات چاہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ سیکولرزم کے دامن میں چلے جانا چاہیے اور وہاں جا کے پناہ لینی چاہیے۔ سب سے بڑی غلطی یا سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ جب بعض لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا فلسفی ہوں، روشن فکر ہوں، جو بھی ہوں، وہ چند ایسے نکات کو بیان کرتے ہیں کہ جو عام طور پر عوام انہیں سیکولرزم یا اس نظریے کی خوبیاں شمار کرتی ہے۔ سب سے پہلی بات جس کی وضاحت ہم کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سیکولرزم کے پاس کوئی ایک نقطہ بھی اچھا اور مثبت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، جب بھی انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نظام دیتا ہے، ظاہری سی بات ہے کہ اس میں کچھ ایک دو چار کچھ نہ کچھ نکات نسبتاً کچھ مثبت نکات ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ سیکولرزم نے جو ہے وہ رواداری دی ہے، تشدد اور انتہا پسندی اور ان چیزوں کو سیکولرزم ختم کرتا ہے معاشرے سے، اس کو ہم دو طرح سے تحلیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عملی جنبے سے لیں، عوام تو سب سے زیادہ اس چیز کو دیکھتی ہے، اور اگر کوئی نظام کسی چیز کا دعویٰ بھی کر رہا ہے تو وہ اسے گراؤنڈ پہ دکھائے، اسے ہمیں دکھائے کہ وہ واقعاً یہ چیز کر رہا ہے۔ تو آپ امریکہ سے لے کر یورپ سے لے کر انڈیا تک، یا مشرق وسطیٰ میں موجود مثلاً اسرائیلی یا دوسرے لوگ جو ان کے پشت پناہ میں ہیں، وہاں تک آپ دیکھیں کہ کہاں پر رواداری اور کہاں مساوات ہے، کہاں مثلاً ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ نعرہ اس حکومت کا کیا ہے؟ سیکولرزم ہے۔ اگر سیکولرزم کا نعرہ ہے اور مراد یہ ہے کہ ہر کسی کا اپنا مذہب ہے اور مذہب جو بھی ہو ہمارے نزدیک وہ برابر ہیں، ہم نے انہیں شہری حقوق دینے، تحفظ دینے ہیں، تو آپ بتائیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یا کشمیر میں کیا کیا جاتا ہے، یا وہاں کا طبقاتی نظام کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ دیکھ لیں سعودیہ یمن کے ساتھ کیا کر رہا ہے، چلیں وہ بادشاہیت کی اگر حکومت ہے تو اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ سیکولرزم کے بابے ہیں یہ، اپنے آپ کو سیکولر، یعنی خود امریکہ میں جیسے ہماری پچھلی گفتگو میں گزرا کہ کسی دینی معاشرے میں تو کرونا میں اسلحہ نہیں خریدا گیا، آپ کے سیکولر معاشرے میں اسلحہ خریدا گیا ہے، یا دوسرے ممالک کی جا کے آزادی اور خود مختاری میں جا کے دخل اندازی کرنا، وہاں پر حملے کرنا۔ امریکہ کتنے ہزار کلومیٹر دور ہے، عراق کے اندر آگے بیٹھ کے اس کی خود مختاری کو ختم کر رہا ہے، آ کر شام کے اندر اس نے خود مختاری ان کی ختم کر دی۔ اور اگر عراق میں دیکھ لیں آپ کہ خود مختاری کی طرف جا رہے ہیں، مختلف بہانوں سے رہنے کا نئے نئے حربے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں دیکھ لیں آپ داعش کے دوبارہ جو ہے وہ گنڈے جو ہے وہ کٹھے کر کے لے آئے دوبارہ، اور یعنی یہ آپ کی سیکولرزم ہے کہ آپ خود سیریا کو اپنا فیصلہ نہیں کرنے دے رہے، آپ عراق کو اپنی قسمت کا فیصلہ نہیں کرنے دے رہے، آپ افغانستان کو اپنا فیصلہ خود نہیں کرنے دے رہے، آپ آ کے دخل اندازی کر رہے ہیں، یہ آپ آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یا مثلا ایران جیسے ایک ملک پہ آپ اقتصادی پابندیاں لگاتے ہیں، اور اس بیماری میں جب ہر انسان جو ہے وہ اس کا دل نرم ہو چکا ہے، آپ دوائیاں خریدنے پر بھی پابندی لگاتے ہیں۔ یہ ایک عملی ہے، اگر ایک انسان اس کو تحلیل کرے اور غور کرے کہ ایک تھیوریٹیکل ہے کہ آپ کے الفاظ بڑے اچھے ہیں، تھیوری بڑی اچھی ہے، نعرے بہت اچھے ہیں، لیکن جب عمل میں ہم آتے ہیں ہمیں ایک بھی ایسا نقطہ نہیں ملتا کہ جس میں ہم کہیں کہ آپ نے اپنے وہ نقطے اور شعار جو ہیں وہ عملی کیے ہیں۔ آپ معاشرے کو دے کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، بلکہ اس کا برعکس نظر آ رہا ہے۔
اور آپ اگر آپ چلے جائیں نظریاتی اور تھیوریکل بحث میں چلے جائیں آپ کے وہ جو تھیوری دے رہے ہیں مساوات کی اور آزادی کی، اس کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے؟ تو اس میں ہم یہ عرض کریں گے کہ درست ہے، آپ اگر کہتے ہیں کہ آزادی اپنے مذہب پر عمل کرنے میں، اور اگر انتہا پسندی اور تشدد نہ ہو، کوئی مذہب کے نام پر کسی دوسرے کو قتل نہ کرے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا سیکولرزم کے پاس اس کے کچھ ضوابط ہیں، کوئی حدود ہیں؟ کیا وہ اس طرح سے دقیق بیان کر سکا ہے جس طرح سے اسلام نے بیان کیا ہے مساوات کو؟ جس طرح سے اسلام نے آزادی اظہار کو بیان کیا ہے وہ بیان کر سکا ہے؟ جس طرح سے اسلام نے اقلیتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے؟ شاید ہم نے پیچھے بھی اشارہ کیا تھا کہ رسول گرامی اسلام کی ریاست سے لے کر آج ولی فقیہ کی حکومت تک آپ دیکھ لیجئے کہ ولی فقیہ جو ہے وہ عیسائی شہداء کے گھر میں بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے والدین کو بھی وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور شہداء کی مراعات دی جاتی ہیں جو باقی شہداء کو مل رہے ہیں. جی ہاں، جو دوسرے شہداء کے لیے وہ ان شہداء کے لیے. یعنی ایک آپ دیکھیے کہ وہاں پر اگر مساوات یا آزادی کی بات کی جاتی ہے تو وہ ایک نعرہ ہے، خود اس نعرے کے اندر بھی آپ اگر رہ کر سوچیں. لیکن جو اسلام میں بات کی جاتی ہے ایک منظم، ایک مفصل اور منظم اور ایک انتہائی دقیق آزادی کی تعریف بھی کی جاتی ہے. اگر آپ آزادی سے مراد، جیسا کہ سید بھی فرما رہے تھے کہ آزادی سے مراد بعض لوگ یہ لیتے ہیں کہ مطلق آزادی ہے، تو وہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے، وہ تو لبرلزم بھی نہیں دے رہا، وہ تو سیکولرزم بھی نہیں دے رہا. نعرہ لگاتے ضرور ہیں آزادی مطلق کا، ہولوکاسٹ ہولوکاسٹ پہ بات نہیں کرنے دیتے. لیکن آپ جو ہے جی حاج قاسم کی شہادت پہ کیا کچھ، جی ہاں، آپ صدائے احتجاج میڈیا پہ بھی بلند نہیں کرنے دیتے. فیس بک کے پیجز اڑا دیے گئے، یوٹیوب چینل جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے. اسی آزادی، یہی لوگ سب سے زیادہ آزادی کے نعرے لگا رہے تھے. یعنی میں خلاصہ کروں تو سب سے اہم جو غلطی ہے سیکولرزم کی یا دوسرے انسانی نظاموں کی، وہ یہ ہے کہ وہ جب انسان کو ایک جہت سے دیکھیں گے، اس کی صرف مادی جہت سے، تو وہ آزادی کی تعریف بھی اسی طرح سے کریں گے، وہ مساوات کی تفسیر بھی اسی طرح سے کریں گے، وہ تشدد کی تعریف، وہ ممکنہ جہاد کو پھر دہشت گردی کہیں، وہ ممکنہ شہادت کو پھر جو ہے وہ پاگل پن کہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس الہی اقدار نہیں ہے، ان کے پاس معیار انسان اور مادی انسان ہے. لیکن اسلام جو ہے ایک اوپر ایک ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے انسان کو. وہ جو اساتذہ بعض جگہوں پہ مثالیں دیتے ہیں کہ وہ شخص جو کھڑکی سے دیکھ رہا ہے کہ ٹرین گزر رہی ہے، اس شخص کی طرح نہیں ہے جو مثلا 10ویں منزل کی چھت سے ٹرین کو دیکھ رہا ہے. وہ اس کے ماضی، حال، مستقبل اور اس کے تمام جوانب کو، اگر خداوند متعال کوئی نظام دے رہا ہے جو خود خالق ہے، اور اس کے سامنے یہ انسان کھلی ہوئی کتاب ہے، وہ سب کچھ سمجھتا ہے اس انسان کو، تو وہ جب تمام جہاد کو دیکھ کے نظام وہ درست دے گا تو وہ سب سے زیادہ دقیق، وہ درست اور مفصل اور دقیق. وہ لہٰذا اگر آپ کو مساوات اور آزادی بھی چاہیے، اگر آپ کو اس تشدد اور دہشت گردی کا خاتمہ بھی کرنا ہے، تو وہ بھی اسلام کے پاس موجود ہے. اس کے خاتمے کے لیے، ان چیزوں کے لیے بھی آپ کو اسلام کے دامن میں. ابھی آپ دیکھ لیں، چونکہ وقت پر پروگرام کا ختم ہو گیا، میں ایک بات کر کے اگلے آخری سوال تک جاتے ہیں تاکہ پروگرام ہمارا محدود نہ رہے. مثلا یہ دہشت گردی کا خاتمہ آپ دیکھ لیں، خود کہتے ہیں جی اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے جو سب سے بڑے عوامل ہیں خود انہی کی طرف سے ہیں. یعنی اگر یہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنا چھوڑ دیں تو یہ ولایت فقیہ کا نظام ایک ایسا نظام آ گیا ہے کہ چند ہی مہینوں میں یہ دہشت گردی کا نظام ختم ہو سکتا ہے. دہشت گردوں کے پاس جو اسلحہ ہے سب کو پتہ ہے کہاں سے آتا ہے، ان کے پاس جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں سب کو پتہ ہے کہاں سے آتی ہیں، مال کہاں سے اتنا آ رہا ہے، ان کے پاس تو ہے ہی نہیں ہے. وہ جو تیل چراتے ہیں کس مارکیٹ میں جا کے سب کو پتہ ہے. بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر دہشت گردی اور اسلام کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، سب سے بڑی تہمت آپ کے اوپر ہے کہ دہشت گردی جو مسلمانوں کے ذریعے آپ کر رہے ہیں نا، کہ اسلام جو ہے وہ ان گمراہ مسلمانوں کے ذریعے ان کی پشت پناہی بھی تو یہی لوگ کر رہے ہیں جو سیکولرزم کا دعویٰ کر رہے ہیں. بالکل مختصر کہوں گا کہ سب سے بڑا مغالطہ جب اسلام اور سیکولرزم میں بعض روشن فکر کرتے ہیں، آپ اسلام کی غلط تفسیریں نہ پیش کریں. آپ ایک دفعہ آئیں، مکتب اہل بیت سے آپ مقایسہ کریں، آپ نظریہ امامت اور ولایت فقیہ سے ایک دفعہ مقایسہ کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ اور خود ولایت فقیہ کو خود اصلی کتابوں سے مطالعہ کر کے دیکھیں، پھر آگر آپ اگر جو ہے وہ داعشی اسلام کو لائیں گے تو پھر تو آپ ضرور لوگوں کو ڈرائیں گے اسلام سے. اور داعش بھی خود تخلیق کرتے ہیں تاکہ اسلام سے دور کر سکیں. اگر یہ صحیح اسلام کی طرف دعوت دینی تھی تو دیں دعوت. ولایت فقیہ جیسی حکومت قائم ہے انشاءاللہ. اگر بہت مختصر، یعنی وقت تو ختم ہو گیا، لیکن چاہ رہے ہیں کہ یہ بحث جو ہے وہ ناقص نہ رہ جائے. اس سوال کو ہم ختم کرتے ہیں کہ اہم ترین سوال ہے، ہماری بحث بھی یہاں تک پہنچ گئی کہ اسلام، ہم نے کہا کہ یہ اجتماعی، معاشرتی و سماجی مسائل رکھتا ہے، تو آیا اسلام نے کوئی یہ سسٹم اس معاشرتی جو ہے متعارف بھی کروایا ہے؟ اس کی طرف مختصر روشنی ڈال دیں تاکہ بحث ختم ہو جائے ہماری. جی ہاں،
جب ہم یہ کہتے ہیں، جس طرح سے پہلے ہماری بحثوں میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلام جو نظام دیتا ہے وہ اس ذات کی طرف سے ہے جو علم مطلق رکھتا ہے، جو قدرت مطلق رکھتا ہے، جو خبیر ہے، جو علیم ہے، وہ تمام تر انسان کی ضروریات کو وہ جانتا ہے. لہٰذا اس ذات کی طرف سے جو سسٹم آئے گا وہ بھی کامل ترین سسٹم ہوگا، وہ بھی سب سے بہترین سسٹم ہوگا. اب یہاں پر عام طور پر ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ دین کی جو آج سے 1400 سال پہلے آیا تھا وہ آج کی ضروریات، جو جدید ضروریات ہے، ٹیکنالوجیز ہیں، چیزیں بڑھ گئی ہیں، پیچیدہ ہو گئی ہیں چیزیں، تو آج کی ضروریات کو وہ کیسے پورا کر سکتا ہے. تو اس کو دیکھیں بالکل، یعنی میں مختصر انداز میں بیان اگر کرنا چاہوں، جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، جس طرح سے ہم نے دین کی جب ڈیفینیشن کی تھی، دین کی تعریف کی تھی، وہاں یہ کہا تھا کہ دین کے بنیادی طور پر 3 حصے ہم ایک خاص زاویے کے تحت کر سکتے ہیں. مثلا دین بعض عقائد کا مجموعہ ہے، اور بعض احکام ہیں، اور بعض اخلاق ہیں. تو جو عقائد ہیں ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. دین میں جو اسی طرح جو اخلاقی اقدار ہیں، کل کو اگر جھوٹ بولنا برا تھا تو آج بھی اسی طرح سے ہے. احکام بھی تقریباً اکثر وہی ہیں، لیکن بعض دفعہ حالات کے تقاضوں کے مطابق نئے احکام وغیرہ وہ آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے اسلام نے بہت زیادہ گنجائش رکھی ہے. اور اسلام کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے ایک مکمل نظام دیا ہے تو ہماری مراد اس سے یہ نہیں کہ تمام تر جزئیات بیان کی ہیں. وہ کلیات، وہ فارمولاز ہمیں دیے ہیں، وہ کلی قوانین بتائے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تمام تر جزئیات تک جا سکتے ہیں. مثلا اسلام نے کیا کہا؟ مثلا اسلام نے کہا کہ مثلا اقتصاد کے اندر ربا نہیں ہونا چاہیے، یا کہا لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچائیں اور نہ خود نقصان اٹھائیں. اس طرح کے بعض قوانین، اس کے اندر سے بہت سارے اصول استخراج ہو سکتے ہیں جو انسان کی زندگی کو ٹھیک کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، یعنی ہر نئے مسئلے کو وہ اسلام کا نظریہ. شہید سادن اقتصادنا کے اندر جو ہے وہ انہی احکام سے جو ہے وہ ایک نظام استخراج کیا. اسلام نے کلیات ہمیں دی ہیں، فارمولاز دیے ہیں، ان فارمولاز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک پورا سسٹم ہم نے خود تشکیل دینا ہے. اور اس کے حوالے سے اسلام نے جو کلیات، یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ لوگ اپنے حوالے سے جب ایک سسٹم بناتے ہو تو یہ جو کلی چیزیں ہیں، یہ جو کلیات ہیں، یا یہ جو ریڈ لائنز میں نے معین کیے ہیں، ان سے آپ نے آگے نہیں جانا. باقی بہت سارے جگہوں پر انسان کو آزاد بھی چھوڑا ہے، جس کو منطقۃ الفراغ بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر انسان خود بھی سوچ سکتا ہے. شرط بنیادی یہ ہے کہ دین کے جو اصول ہیں، دین کے جو مبانی ہیں، دین کے جو ریڈ لائنز ہیں، ان کے منافی نہ ہو. ہمارے پاس تو حدیث کے اندر موجود بھی ہے کہ کیا ہے حدیث جو ہے ہم اصول بیان کرتے ہیں، علیہ تفریح جو ہے، یعنی اصول ہماری طرف سے اور تفریح آپ نے کرنی ہے، یعنی جزئیات آپ نے طے کرنی ہے. اور پھر اگر کوئی یہی سوال سسٹم والا پوچھے تو آج سب سے بڑی مثال دینی حکومت موجود ہے. ان کے پاس سارے سسٹمز موجود ہیں. اقتصادی سسٹم ہے، کس طرح سے ان پابندیوں کے باوجود اقتصادی سسٹم ان کے پاس ہے. اور جو بعض نقائص موجود بھی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی دینی حکومت کو قائم ہوئے 40 سال گزرے ہیں اور اس طریقے سے کام نہیں ہوا. سب سے اہم بات جو ہے وہ عوام کا ساتھ، لوگوں کا ساتھ، اور یہ چیزیں بہت زیادہ. اور پھر ہمارا یہ بھی نظریہ ہے کہ جو کامل ترین دینی نظام ہے وہ معصوم کے ہاتھوں سے ہی اس نے قائم ہونا ہے. وہ قائم آل محمد علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہوگی وہ سب سے کامل ترین نظام ہوگا. ابھی جو نظام ہے ممکن ہے اس میں بہت سارے جہات سے نقائص ہوں، لیکن بہت سارے جہات سے بہت بہترین نظام ہے موجودہ حالات کے اندر. بالکل بہترین نظام ہے. ایسا ہی ہے. یعنی اگر ہم سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو ولایت فقیہ کا نظام ہمیں بہترین نظام نظر آتا ہے. باقی جو نظام بشری موجود ہیں اس سے بہتر انداز میں یہاں چل رہا ہے. اس کی مختلف مثالیں ہم نے پروگرامز کے دوران لی بھی ہیں اور دیکھا بھی جا سکتا ہے یہاں پر آ کے. اور اگر اقتصادی نظام کو بھی لے لیں، پابندیوں کے باوجود اقتصادی اگر نظام ہم لے لیتے ہیں تو اقتصادنا کے ذریعے جو پہلا قدم شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا بہترین قدم ہے. اور اس وقت جتنے بھی اقتصاد کے ماہرین ہیں وہ جب بھی اقتصادنا کا مطالعہ کرتے ہیں تو راہ نجات اس قسم کے اصولوں کو مانتے ہیں. ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ یہ شہید کا پہلا قدم تھا. مزید ورک ہو رہا ہے، ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ یہ نعمت جو ولایت فقیہ کی صورت میں نصیب ہوئی ہے، یہ اگر تسلسل اسی طریقے سے چلتا رہا تو دین کے جتنے بھی دعوے ہیں وہ عملیاتی ہوتے نظر آئیں گے ہمارے پاس. آقا بہت شکریہ کہ واقع دامن میں گنجائش اتنی ہی تھی کہ اس موضوع کو ہم نے بہرحال فہرست وار جو ہے بعض بحثیں کی ہیں کہ انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو دوبارہ اس کے اوپر تفصیل سے ایک جزئی مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے. ناظرین، ہمارے اس سیشن کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی آپ کے سامنے ایک کلپ نشر کیا جائے گا جس میں امام زمانہ ہم سے غافل نہیں ہیں. امام خمینی کی زبان سے مطالب بیان ہوں گے، ان کو آپ
सुनिए, मुलाहजा कीजिए। जैसे ही वो क्लिप ख़त्म होता है आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। تمام ذرات کارهای ما تحت نظر خدای تبارک و تعالی است و نامی اعمال ما به حسب روایات عرضه میشد به امام وقت، امام زمان سلام الله علیه. مراقب ما هستند، مراقب روحانیت هستند که چه میکنند اینها. امروز که اسلام به دست اونها سپرده شده است و تمام عذرها منقطع شده است، نمیتونن بگن نمیتوانستیم، نمیتونن بگن نمیدانستیم.